اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین کو از سر نو وجود بخشنے والا ہے، اور وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس طرح وجود بخشا، لفظ استعمال ہوا بدیع کہ از سر نو پیدا کرنے والا۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے کائنات کو، اس پورے کائنات کو اور اس نظام کائنات کو اللہ نے از سر نو پیدا کیا۔ نہ کہیں اس کا کہیں کوئی نقشہ تھا، اور نہ اس کا کوئی خاکہ تھا، اور نہ اس کے لیے کوئی مٹیریل اور مواد تھا، بلکہ کوئی اس کے لیے کہیں کوئی مٹیریل اور مواد نہیں تھا، لیکن اللہ ہی نے مٹیریل کو بھی وجود بخشا اور پھر اس کو یہ شکل عطا فرمائی، ایسی شکل کہ اس سے بہتر اور اس سے عمدہ کوئی شکل نہ ممکن ہے اور نہ یہ کوئی تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس سے انسان اپنی تخلیق اور اپنی کاریگری پر ناز کرتا ہے اور ان کو اس پر فخر ہے۔ کسی نے ہوائی جہاز بنایا، کسی نے موٹر گاڑی بنایا، کسی نے ٹرین بنایا، کسی نے فلاں مشینری بنائی، کسی نے فلاں چیز بنائی، کسی نے فلاں چیز کو وجود بخشا، ان کو موجد کہا جاتا۔ لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے ان چیزوں کے مٹیریل بھی بنایا اور ان چیزوں کا مٹیریل بھی خود ہی تیار کیا، کہیں سے کوئی مٹیریل اور مواد نہیں لیا؟ آسمانوں میں اڑنے والا پلین بغیر کسی مٹیریل کے بن گیا، کہیں سے کوئی لوہا نہیں لیا گیا، کہیں سے کوئی اور مادہ نہیں لیا گیا۔ کیا چلنے والی ٹرین، اس کو بھی کوئی کہیں سے کوئی مٹیریل زمین کا استعمال نہیں کیا گیا، ہوا ہی میں سے کوئی مواد تیار کیا گیا اور اس کو بنایا گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کے لیے نہ معلوم کتنی طرح کے مواد اور کن طرح کے مٹیریل چاہیے۔ تو یہ مخلوقات کا معاملہ ہے کہ مخلوقات اگر کسی چیز کو وجود بخشتی ہے، کوئی چیز بناتی ہے، تو اس کے لیے دسیوں قسم کے مواد اور مٹیریل چاہیے، اس کے لیے ایک نقشہ چاہیے، اس کے لیے ایک خاکہ چاہیے۔ لیکن اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے کائنات کو وجود بخشا، فرش سے عرش تک اور تحت الثری سے عرش تک کائنات کا یہ عظیم، یہ لامحدود، یہ بے انتہا نظام اللہ نے قائم کیا، اور کہیں اس طرح قائم کیا کہ اس کا نہ کبھی پہلے کوئی خاکہ کہیں موجود تھا، اور نہ اس کا کوئی آئیڈیل تھا، اور نہ اس کے لیے کوئی نمونہ تیار کیا گیا تھا، اور نہ کہیں سے اس کے لیے مواد لیا گیا۔ اللہ ہی نے از سر نو اس کا خاکہ بھی بنایا، از سر نو اس کو صورت بھی بخشی، اور از سر نو اس کا مٹیریل بھی اللہ نے تیار کیا، اور از سر نو اس کو خاکہ بھی دیا، اور اس کی صورت بھی بنائی، اور اس کو خد و خال بھی دیا، اور پھر اس کا ایک منظم نظام اللہ نے قائم کیا۔ ایسا منظم نظام کہ اس کے بعد یہ اس سے بہتر اور اس سے عمدہ نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے اور نہ کبھی سوچا جا سکتا ہے۔ دنیا کی چیزیں بنتی ہے، ایک چیز بنتی ہے تو اس کو دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں دماغ اس پر لگتے ہیں، اور پھر اس کی ابتدا سے انتہا تک مختلف تجربات اور مختلف مراحل سے ہو کر وہ چیز گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جہاز بنا، ابتدائی شکل دیکھیے اس کو کس طرح تھی، پھر اس کو ترقی دیتے دیتے اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں دماغ اس میں استعمال ہوئے، اور پھر الگ الگ اس کے لیے اس کے نقشے تیار ہوتے چلے گئے، الگ الگ خاکے بنتے گئے، عمدہ سے عمدہ ہوتے گیا، لیکن تجربات کے بعد۔ لیکن وہ ذات کیسی ہے؟ اللہ کی وہ ذات جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، نہ کہیں کوئی نقشہ تھا اور نہ کہیں کوئی اس کے لیے مٹیریل، ایک بار میں اللہ نے پیدا کیا، اور ایسا پیدا کیا کہ لاسٹ اور بیسٹ اور فائنل کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ کسی چیز کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز ایسی نہیں، ایسی بننی چاہیے تھی، اس چیز کو، یا فلاں جانور کا پیر ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یا فلاں حیوان کا دماغ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یا فلاں درخت کا پتا ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، فلاں درخت کی ٹہنی ایسی نہیں، ایسی ہونا چاہیے تھی۔ ایک ایک چیز کے بارے میں غور کرے، کہیں آپ کو کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، آپ کو کہیں کوئی اس میں کمی نظر نہیں آئے گی، کہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اگر کہیں نقص کسی کو نظر آتا ہے تو اس کے اپنے دماغ کا اور اس کے اپنے نظریے کا فالٹ ہوگا، اس کی دماغ کی یہ بیوقوفی ہوگی، ورنہ اللہ کے کسی چیز میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی فالٹ اور کوئی خرابی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے فرمایا بار بار آسمان کو دیکھو، بار بار آسمان میں نگاہ ڈالو، کہاں کہ کہیں تمہیں کہیں دڑال نظر آتی، کہیں کوئی خلل نظر آتا، کہیں اس میں کوئی کمی نظر آتی، بار بار دیکھتے چلے جاؤ۔ جیل بسر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ آخر میں نگاہ تمہاری جواب دے دے گی، نگاہ تھک جائے گی، لیکن آسمان میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، آسمان میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ اتنا، وہ آسمان تو آسمان، زمین پر رینگنے والی چھوٹی اور بڑی مخلوقات، سمندروں میں رہنے والے بڑے بڑے جانور، ہم ان کے اندر بھی کہیں ذرہ برابر بھی کوئی فالٹ نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو کیسے عجیب طریقے سے بنایا۔ اگر زراف ہے، اگر اس کے پیر لمبے ہیں تو اس کے لیے گردن بھی اللہ نے لمبی عطا کی۔ اونٹ ہے، اس کو اونچا بنایا تو اس کو گردن بھی لمبی عطا کی۔ ایک چھوٹا سا جانور ہے، بھیڑیا ہے، اس کے پیر چھوٹے ہیں تو اس کی گردن بھی چھوٹی رکھی اللہ نے۔
بنایا تو اس کے لیے اس طرح جسم اگر بڑا رکھا تو اس کے پیر بھی اس کے مناسب عطا کیے. اللہ نے چھوٹی سی بلی بنائی، جسم چھوٹا رکھا تو پیر بھی اس کے مناسب رکھی. اللہ نے ایک چھوٹا معمولی جانور ہے جیسے کتا ہے، چھوٹا جانور ہے تو دم بھی اس کے مناسب رکھی. اللہ نے بیل بنایا تو اس کی دم بھی اس کے مناسب بنائی. الغرض ایک ایک چیز میں غور کرتے چلے جائے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوچتے چلے جائے تو اللہ نے کیسے مناسب بنایا. اللہ نے جو مخلوق بنائی، اس کے کھانے کا نظام، اس کے پینے کا نظام، اس کے سونے کا نظام اور اس کے ضرورت کے پورا کرنے کا نظام، اس کے ہر طرح کے نظام کو اللہ نے کیسے ایک منظم بنایا. اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی اللہ نے ایک ہی بارگی میں اللہ نے بنایا اور فائنل کر دیا. اللہ نے یہ کائنات کو وجود بخشا اور اس کے اندر کہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. اللہ نے آم کا درخت بنایا تو آم اس کے مناسب رکھے. اللہ نے جام کا درخت بنایا، جام اس کے مناسب رکھے. اللہ نے کیسے عجیب انداز سے بنائے. درختوں میں غور کرتے چلے جائے، پھلوں میں غور کرتے چلے جائے اور جانوروں میں غور کرتے جائے اور نہ جانے کن کن چیزوں میں غور کرتے چلے جائے. بہتے ہوئے دریاؤں میں غور کرے اور چھلکتے ہوئے جھیلوں میں غور کرے، زمین کے اندر ابلتے ہوئے چشموں میں غور کرے اور آسمان میں جھلملاتے ہوئے ستاروں اور سیاروں میں غور کرے. الغرض جس میں بھی غور کرے اللہ کا ایک منظم نظام، اللہ کا ایک فٹ اور ایک بہت ہی مضبوط نظام. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مضبوط اور منظم کیا اور فٹ کیا. بھی انسان کو کھانے پینے کا محتاج بنایا جیسے اور مخلوق کو بنایا. کھانے کے لیے ہاتھ کا استعمال ہے تو ہاتھ پیچھے سے نہیں رکھا، آگے سے رکھا. اگر پیچھے سے ہاتھ رکھ دیتا اور منہ آگے سے ہوتا کس طرح کھا سکتا. پھر کھانے کو ظاہر ہے کہ اس کا منہ کا نظام، منہ کے اندر اس کے لیے دانت رکھے، دانت چبانے کے لیے رکھے، پھر اور نگلنے کا نظام رکھا اور اس کو ہضم کرنے کا نظام رکھا. پھر انسان کھا رہا ہے تو وہیں پر ناک بھی رکھی، کہیں کہ اگر کوئی اس کے اندر کوئی بدبو ہو فوراً ناک بتلا دیتی ہے کہ ناک وہی سامنے رکھی اللہ نے. ناک اللہ نے سامنے، اگر خدا نہ خواستہ ناک پیچھے ہوتی اور منہ آگے ہوتا اندازہ لگائیے کیا ہو سکتا تھا. اللہ نے پھر وہیں پر آنکھ بھی رکھی، اگر آنکھ پیچھے ہوتی اور منہ اگر سامنے ہوتا اندازہ لگائیے کیا ہوتا. تو اللہ نے ایک ایک چیز کو کیسے منظم اور کیسے اللہ نے ایک مرتب اللہ نے بنایا، یہ غور کرتے چلے جائے. کھانے پینے کے نظام اللہ نے کیسے بنایا. ہر مخلوق کے کھانے کے نظام کو دیکھیے. ہر مخلوق اپنی غذا کو حاصل کرتی ہے تو آسانی سے حاصل کرتی ہے، وہ بڑے آسانی سے کھا لیتی ہے. پیشاب پیخانے کے نظام کو دیکھیے، بلکہ نر اور مادے کے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کا نظام اور کنڈیشن دیکھیے. کبھی اس پر بھی غور کرے کہ اللہ نے کیسے ایک دوسرے سے ہم آہنگ کیا. بدیع السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو از سر نو پیدا کرنے والا. کہیں کوئی نقشہ نہیں تھا، کہیں اس کا کوئی خاکہ نہیں تھا، کہیں کوئی اس کا آئیڈیل نہیں تھا. اللہ نے ایک بار پیدا کیا اور ایسا پیدا کر دیا کہ لاسٹ اور بیسٹ، اس سے بہتر نہ کوئی لا سکتا ہے اور نہ یہ ممکن ہے. نہ کوئی اس میں کوئی نقص نکال سکتا ہے، اور اگر کوئی نکالتا ہے تو اس کے دماغ پر میں فطور سمجھا جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آم کا درخت اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پپیتے کا درخت ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین پر لگنے والے کدو اور دیگر اس طرح کے چھوٹے موٹے سبزیوں کا نقشہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. اللہ نے جو نقشے بنا دیے وہ فائنل ہے. دنیا میں جو چیزیں وجود میں آتی ہے کن کن مراحل سے ہو کر گزرتی ہے اور کیسے انسانوں کے دماغ اس پر لگتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر نقص ہوتا ہے، پھر بھی اس کے اندر خامی اور خرابی ہوتی ہے، پھر بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ ہوتا ہے جس کو بعد میں پورا کیا جاتا ہے. اللہ نے ایک ہی بارگی میں یہ کائنات کے نظام کو چلایا اور اس کو سجایا اور اس کو بنایا اور پھر یہ ہے کہ فائنل کر دیا. مالک اور مالک کے کن کن باتوں کا ہم تذکرہ کریں، کن کن چیزوں کا ہم تذکرہ کریں. انظر الی العظام کیف ننشزها، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو اندر ہڈیوں کا ایک نظام قائم کیا. ہڈیاں، اور پھر ہڈیاں بھی کیسے ایک منظم طریقے سے بے ربط اور بے جوڑ نہیں، جہاں جیسی ہڈی ہونا چاہیے وہیں پر اس طرح کی ہڈی لگائی. سیدھا ہاتھ ہے تو اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں، پورووں کی ہڈیاں الگ، اس کے پونچوں کی ہڈی الگ، اس کے کلائی کی ہڈی الگ اور اس کے بازو کی ہڈی الگ. یہ پورا جسم کا ہاتھ کا ایک نظام بنایا. پھر سیدھے ہاتھ کی ہڈیوں کا نظام، پھر بائیں ہاتھ کی ہڈیوں کا نظام، اور پھر اس کے پورے جسم کا، پیر کے ہڈیاں، اس کے سر کے ہڈیاں اور اس کے اسی طرح اس کے پٹھے، کیسے اللہ نے منظم طریقے سے. تو اللہ نے انظر الی العظام کیف ننشزها، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہڈیوں کو کیسے اللہ نے منظم جوڑا ہے
اور پھر اللہ فرماتے ثم شددنا عصرہ، ہم نے ان جوڑوں کو مضبوط کیا۔ اللہ فرماتے ثم شددنا عصرہ، ہم نے ان جوڑوں کو مضبوط کیا۔ اللہ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ہڈیوں کو ایک منظم طریقے سے جوڑا اور پھر اس کے اندر جوڑوں کو مضبوط کیا، کیا جب چاہے جب فولڈ کر دے، جب چاہے جب اس کو سیدھا کر دے۔ ہاتھ جتنا چاہا فولڈ کیا، پونچھوں سے فولڈ ہوا، اس کو انہی سے فولڈ ہو گیا، بغل سے مڑ گیا، اور پھر بغل سے پورا ہاتھ سیدھا کرنے کی ضرورت پڑی، سیدھا ہو گیا۔ تو یہ کون کیا؟ یہ کس نے منظم نظام قائم کیا؟ اور کتنے تجربات کے بعد صرف ایک ہی مرتبہ انسان صرف اپنے ایک ہاتھ میں غور کر لے، انسان اپنے ایک پیر میں غور کر لے کہ اللہ نے کیسے منظم نظام قائم کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ثم نقصوها لحما، ہڈیاں نہیں رکھا۔ اگر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نظر آتا ہے، ایسا انسان ہوتا جو بس شکل بس صورت ہوتا، اللہ نے اس کے اوپر گوشت کی ایک چادر چڑھائی، پورے ہڈیوں کے اوپر ایک گوشت کی چادر چڑھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کو دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، اور ہوا کے اندر جتنے گرمی اور سردی چاہیے اتنی اللہ تعالیٰ نے گرمی اور سردی کا نظام رکھا، جتنی دھوپ وہ برداشت کر سکتا اتنی دھوپ دی، پانی کو اسی طرح اتنا ہی سیال رکھا جتنا انسان جس کو برداشت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو اس عجیب انداز سے بنایا اور ایسے عمدگی سے بنایا، ایسے بہتر طریقے سے بنایا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ بدیع السماوات والارض، کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو اثر نو پیدا کرنے والا ہے۔ کس نے دیا تھا خاکہ آسمانوں کا؟ کس نے دیا تھا خاکہ زمین کا؟ کس نے دیا تھا یہ ستاروں اور سیاروں کا؟ یہ اربوں خربوں ستارے سیارے جو آسمانوں میں گردش کرتے ہیں اور الگ الگ جہتوں میں اور مختلف زاویوں میں وہ گردش کرتے ہیں اور یہ گھومتے ہیں، لیکن کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکراتا نہیں۔ اللہ فرماتے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ دن رات کو پکڑ سکتی ہے، نہ رات دن کو پکڑ سکتی ہے، تو نہ دن رات کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات دن کو پکڑ سکتی ہے۔ الغرض اللہ نے ہر ایک کو اپنے طور پر کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں کہاں کے تیر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا منظم اور ایسا منضبط اور ایسا ایک فٹ نظام قائم کیا اور ایسا مرتب نظام قائم کیا، ذرے سے جبرائیل تک اور تحت الثری سے آسمان تک، کہ ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آیت کریمہ کا دوسرا جز جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ اس کا تذکرہ فرمایا إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خالق مطلق ہے، جو خالق کائنات ہے، جس نے عرش سے فرش تک کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا، وہ ذات ایسی قادر مطلق ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی چیز اس کے لیے دشوار نہیں۔ تحت الثری سے فوق العرش تک یہ ایک عالم ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں اس کا کوئی ہمیں علم نہیں، وہ خالق اور مالک ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک عالم بنایا جس میں ساتوں آسمان، ساتوں زمین، عرش، کرسی اور عرش یہ تمام شامل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں یا اللہ تعالیٰ کے عالم میں اور کون کون سے عالم ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ کی وہ ذات عالی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 10 ارب بلکہ اربوں خربوں عالم اگر اس طرح بنانا چاہے تو اس کے لیے لمحوں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے گھنٹوں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے منٹوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے ادھر چاہے اور ادھر وجود میں آ جائے، وہ اللہ کی ذات ایسی قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات عالی ہے کہ کسی چیز کو کہتی ہے کن، کہ ہو جا، تو بس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے۔ لیکن حضرات مفسرین نے اس میں ایک اور اہم نقطے کی بات یہ بتلائی کہ اللہ کو اس لفظ کن کی بھی ضرورت نہیں،
اللہ اس کا بھی محتاج نہیں، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ کن فیکون، کہ وہ چیز ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ خالق اور مالک اور رب اور اللہ نام ہی اس ذات کا ہے کہ جس کے لیے کوئی چیز دشوار نہ ہو، کوئی چیز مشکل نہ ہو، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہ ہو۔ ہر چیز اللہ کے لیے جو اللہ چاہے بس ہو جائے۔ آیت کے دونوں جز سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ جنہوں نے نعوذ باللہ، یہود و نصارہ والمشرکین جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیا، اللہ نے اپنی ذات عالی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ذات بدیع السماوات والارض ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے سلسلے میں فیصلہ کرتا ہے، کسی چیز کے سلسلے میں ارادہ کرتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کی نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ اس کو کسی اولاد کی ضرورت ہے، کہ وہ خالق اور مالک اس طرح قادر مطلق ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی ذات عالی کا یقین نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔